السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر پاکستان اور اس نظریاتی اساس پر بات کریں گے۔ 5 مختصر سوالات میں کروا چکا ہوں، آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ ہم بات کریں گے سوال نمبر 6 پر۔ تو علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اساس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اساس ایک بنیاد ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی بنیاد کیا ہے، مسلم قوم کی بنیاد کیا ہے جس پر وہ ایک ہیں، واحد ہیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے اس پر کیا فرمایا؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں۔ تو یعنی ہماری اساس اسلام ہے اور ایک قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان سے ہم پاکستانی مل کر یا ہندوستانی مل کر بن کر یا ہم سعودی بن کر نہیں ملتے، بلکہ مسلمان بن کر ملتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے اسلام کی قوت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اسلام کو ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ہونے کی وجہ اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم امت کے حوالے سے کچھ اشعار بھی کہے، تو جن میں سے آپ کہیں گے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہم نے جو قیاس ہے، خیال ہے، وہ اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو میچ نہیں کرنا۔ ہم خاص ہیں کیونکہ ہماری جو وجہ ہے ایک ہونے کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہماری محبت ان کی محبت کی وجہ سے ہم ایک ہیں۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو جو ہماری جمعیت ہے، ہمارے ایک ہونے کی وجہ ہے، وہ اسلام ہے، رنگ و نسل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ خواہ افریقی مسلمان ہو یا وہ ایک ایشیائی مسلمان ہو، یا وہ ایک مشرقی یا مغربی، جہاں کا بھی مسلمان ہو، ہم اس کو مسلمان ہی جانتے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جیسے پٹھان ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں، ہم سب ایک ہیں۔ وجہ اسلام ہے، اسلام کی وجہ سے ہم ایک ہیں، متحد ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار سے ہمیں سمجھایا اس بات کو۔ ہم 7ویں سوال کی طرف جائیں گے۔ اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے۔ کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس میں خیانت نہ کرے۔ خیانت نہ کرے یعنی کہ جو اس کا حق ہے اس کے بھائی کا، دوسرے مسلمان پر جو اس کا حق ہے وہ اس کو پورا کرے۔ آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا فرمایا۔ کینہ کیا ہے کہ دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنا، کسی کی خوشی دیکھ نہ پانا، اور حسد یہ ہے کہ کسی کی ترقی، خوشی دیکھ کر اس کی خوشی کا دشمن بن جانا۔ تو ان سے باز رہنے کا درس دیا گیا اسلام نے، جو کہ اسلام کی بہت اچھی تعلیمات ہیں۔ اخوت و بھائی چارے کی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہاں تک جو وہاں جب ہمارا ہجرت ہوئی تو صحابہ نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ ایک دوسرے کو بھائی بنا لیا ہے، اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ جس کے پاس 4 بکریاں ہیں وہ 2 بکریاں دے رہا ہے، جس کے پاس گائیں ہیں وہ گائیں دے رہا ہے، جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے غلام آزاد کر کے ان کو دے رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال دیکھنے کے قابل تھی۔ یہ ہوتا ہے اخوت و بھائی چارہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے کئی صحابہ نے تو جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کروایا۔ تو اس قدر اسلام میں کہ آپ دیکھیں غلام ہوں، ضروریات زندگی کی اشیاء ہوں، انہوں نے اس قدر ایک مسلمانوں نے کی حیثیت سے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، ایک دوسرے کو مدد کی۔ آگے ہمارے پاس 8واں کوسچن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے اور اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ تو اپنی مملکت قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم، اور جو بھی تعریف کر لی جائے قوم کی، ہم الگ قوم ہیں، ہم کبھی بھی ہندو اور ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ہم الگ قوم ہیں اور ہمارے قوم کے الگ ہونے کی وجہ جو ہمیں پیچھے علامہ اقبال بتا چکے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسلام ہے۔ تو ہم قومیت کی کسی بھی تعریف میں پورا نہیں اترتے، ہم الگ قوم ہیں۔
اور وہ ہم اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ اپنی مملکت قائم کریں اور اپنے اسلامی نظریہ حیات کو اور ضابطہ حیات کو اپنائیں اور ایک ایسی پریکٹیکل اسٹیٹ بنا سکیں، ایسی تجربہ گاہ بنا سکیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کا تجربہ تو کر سکیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آخر اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ تو اس تجربے کو، اس تجربہ گاہ کو پاکستان کا نام دیا گیا۔ آگے بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 9 ہے۔ تو بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ یہاں دو بڑی قومیں آباد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم بر صغیر کی بات کر رہے ہیں تو دو بڑی قومیں تھیں، ہندو اور مسلمان۔ وہ سالوں ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ان کی اجتماعی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان اقوامی بنیادی اصول، رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس قدر مختلف ہیں کہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی یکجا نہ ہو سکے، ایک نہ بن سکے۔ ان کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ایک قوم ہے۔ دیکھیں، آپ خود دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد ہندوستان، یعنی ایک ہندوستانی تھا پاکستان بھی پہلے، ہم سب اکٹھے رہے، لیکن ہماری کوئی حرکتیں، کوئی ہمارا رہنے کا طریقہ ہندوؤں سے نہیں ملتا زیادہ، ہم بڑے مختلف ہیں ان سے، بہت مختلف ہیں، ہماری سوچ مختلف ہے۔ جیسے ہمارے قائد اعظم نے کہا کہ ہندو جو ہیں وہ تنگ نظر ہیں، تو تنگ نظر ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے آج کل نیوز میں کہ کسی کو گائے ذبح کرنے پہ قتل کر دیا جاتا ہے، جس کے فریزر میں سے گوشت نکلا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے تھے، جو بھی تعریف کی جائے، دو قومی نظریہ تھا کہ ہم دو مختلف قومیں ہیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ ہمیں ایک قوم بنا دیا جائے، ہمیں کہا جائے ایک قوم ہے۔ جیسے ہوتا ہے جی، یہ سارے جو برطانیہ کے لوگ ہیں سارے ہی انگلش لوگ ہیں، تو ہم اس طرح نہیں کہ بر صغیر کے لوگ ہیں تو سارے ہی ہندوستانی کہلائیں، ہم الگ قوم تھے۔ اب ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ تو چونکہ قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات بھی شامل تھی، لہٰذا 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ جو کہ بنگلہ دیش میں ہے، وہاں پہ آپ نے خطاب کیا اور فرمایا، اقلیتوں کے حقوق کے متعلق فرمایا، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ تو پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کا اس حد تک قائد اعظم نے کہا، اور قائد اعظم ایک اس طرح ہی کی ریاست چاہتے تھے، اور الحمدللہ پاکستان میں اقلیتوں کا خیال اپنی اکثریت سے بھی زیادہ رکھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی وقت یہ اقلیت جو ہیں وہ اپنے اندر انتشار پیدا نہ کیا کریں۔ پاکستان میں اگر حق نہیں مل رہا تو وہ اکثریت کو بھی نہیں مل رہا، تو اقلیت اور اکثریت فرق نہ کیا کریں۔ فوراً سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کم ہیں تو پاکستان کے مسلمانوں نے ہم پر ایک ظلم ڈھا دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو انتظامیہ ہے اگر وہ حق مارتی ہے تو مسلمانوں کا بھی، یعنی اکثریت کا بھی، اور اگر وہ مارتی ہے اقلیتوں کا بھی، تو وہ ایک ایکویلٹی ہے، برابری ہے، پاکستان میں برابری دی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کے شارٹ کوسچنز ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔